السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شجرۃ الزقوم طعام اثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ وقال تعالی ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجرة من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهين هذا نزلهم يوم الدين۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کئی ہفتوں سے مسلسل مرنے کے بعد کیا ہوگا اس پر ہم بات کو سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے کو، ہمارے سننے کو قبول فرمائے، کئی بھی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کی کڑی کو آگے کرتے ہوئے کہ جہنم کے حالات کو آج ہم سنیں کہ جہنم کے حالات کیسے ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روز دوزخ کو لایا جائے گا جس کی 70,000 باغیں ہوں گی، اور ہر باغ پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ چاروں طرف سے قیدیوں کو کیسے پکڑا جاتا ہے کہ ایک قیدی مضبوط ہو اور چار جانب سے چار لوگ اس کو پکڑے، وہ چاروں کو ہلا رہا ہو۔ بالکل اسی طریقے سے چاروں جانب سے جہنم کو پکڑا جائے گا اور ہر طرف 70,000 فرشتے ہوں گے اور اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ حافظ عبدالعزیز منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب و ترہیب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل فرمایا کہ بالفرض اگر اس وقت فرشتے دوزخ کی باغیں چھوڑ دیں تو ہر نیک و بد کو جہنم اپنے نرغے میں لے لے۔ کتنا بھیانک دن ہوگا، اس کے اوپر سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دوزخ میں بڑی لمبی گردنیں والے اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے، جن کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہوگی کہ ایک بار جب ان میں سے ایک سانپ ڈھسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی گرمی کو، اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا۔ پھر فرمایا کہ بے شک دوزخ میں پالان سے لدے ہوئے کھچروں کی طرح، کھچر کہتے ہیں گھوڑے سے چھوٹا گدھے سے بڑا، کھچروں کی طرح بچو ہیں جن کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک بار جب ان میں سے ایک بچو کسی دوزخی بندے کو ڈھسے گا تو 40 سال تک اس کی تکلیف کو دوزخی بندہ محسوس کرے گا۔ 40 سال تک۔ قرآن شریف میں فرمایا زدناہم عذابا فوق العذاب، یعنی ہم ان کے لیے عذاب پر عذاب ڈالیں گے اس شرارت کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم شرارتوں سے باز آ جائیں، ہے نا، اپنے دماغ ادھر ادھر لگانے سے باز آ جائے، ہم اپنی وجہ سے کسی کے لیے جھگڑا، کسی کا جھگڑا بنانے میں، کسی دو بھائیوں کو لڑانے سے باز آ جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ آگ کے عذاب کے علاوہ ان کے لیے عذاب بڑھا دیا جائے گا کہ ان پر بچوں کو مسلط کیے جائیں گے جن کے دانت لمبے لمبے بڑے کھجوروں کی طرح ہوں گے، جن کے دانت کھجوروں کے جیسے بچوں کے دانت ہوں گے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اس کا کیا اثر ہوگا۔ پھر قرآن نے فرمایا لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، کہ ان کا عذاب ہلکا نہ کیا جاوے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ ان کی قضائی آئے گی کہ مر ہی جائے اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کر دیا جائے گا۔ یعنی دوزخ میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عذاب میں پڑے پڑے موت ہی آ جائے اور عذاب سے بچ جائے، بلکہ وہاں بے انتہا تکلیف ہونے پر بھی زندہ رہیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے اور دوزخ سے کوئی نکل کر جنت میں وہ جانے والا نہیں ہوگا
تو دوزخ اور جنت کے درمیان مینڈے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی موت کو لائیں گے اور اعلان کیا جائے گا کہ اے جنت کے، اے اہل جنت، جنت میں رہو، اب آپ کو موت نہیں آنی۔ یہ اعلان سنتے ہی اہل جنت کی خوشی میں اضافہ ہوگا اور دوزخیوں کا رنج و غم بڑھ جائے گا۔ یقوم لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جس دن ہم کہیں گے دوزخ سے کیا تو بھر چکی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کیا تو بھر چکی، وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے، اور بھی کچھ باقی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں دوزخی ڈالے جاتے رہیں گے اور دوزخ کہتے رہے گی حل من مزید، حل من مزید، کیا اور بھی ہیں، کیا اور بھی ہیں، کہتی رہے گی اور سب دوزخی دوزخ میں ڈال دیے جاویں گے جب بھی نہ بھرے گی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس پر اپنا قدم رکھ دیں گے، جس کی وجہ سے دوزخ سمٹ جائے گی اور یوں عرض کرے گی قط بعزتی کا وکرمی کا، بس آپ کی عزت اور کرم کا واسطہ دیتی ہوں۔ دنیا میں دستور ہے کہ صبر کرنے سے مصیبت کے بعد راحت نصیب ہوتی ہے۔ بندہ ایک مصیبت میں پڑا ہے، صبر کر رہا ہے، کچھ وقت ایسا آتا ہے بعد میں کہ اس کے بعد اس کو راحت نصیب ہوتی ہے، مگر دوزخ کے عذاب کے بارے میں ارشاد فرمایا اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، دوزخیوں سے کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے حق میں دونوں برابر ہے، جیسا کہ تم کرتے تھے ویسا ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے ہم کیا کریں، دنیا کے اندر باز رہیں، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ پھر فرمایا یسقى من عین تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ملے گا سوائے جھاڑ کاٹے والے کھانے کے، ان کے لیے کچھ کھانا نہ ہوگا جو طاقت دے گا نہ بھوک کو دور کرے گا۔ صاحب مرقات لکھتے ہیں کہ سریع حجاز میں یعنی عرب کے اندر ایک درخت، کانٹے دار درخت کا نام ہے، جس کی خباثت کی وجہ سے جانور بھی اس کے قریب تک نہیں بھٹکتا۔ وہ درخت کیسا کڑوا ہوگا کہ جانور بھی اس درخت کے پاس نہیں جاتا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، آج اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو ہی سوائے زخمیوں کے پیپ کے جسے گنہگار کھاتے ہیں۔ کیا ہوگا کھانا؟ پیپ ہوگا۔ پھر فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، بے شک گنہگار کی غذا پکے ہوئے تانبے جیسا زقوم کا درخت ہے جو پیٹوں میں گرم پانی کی طرح کیا ہوگا، کھولے گا۔ گرم ہانڈی کیسے کھولتی ہے پانی گرم ہونے کے بعد؟ پھر فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجرۃ من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من حمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین۔ پھر اے جھٹلانے والے گمراہ لوگوں، تم زقوم کے درخت کھاؤ گے اور اس سے اپنے پیٹ بھر لو گے، پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں، قیامت کے روز اس طرح ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کانہ رؤوس الشیاطین، دراصل وہ زقوم ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپوں کے پھن ہو۔ اس کے پھل کیسے؟ جیسے سانپوں کے پھن ہو۔ زقوم کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بڑا مشہور کڑوا درخت ہے زقوم، صرف یہ سمجھانے کے لیے کیونکہ وہاں کی ہر چیز کڑواہٹ اور بدبو وغیرہ میں سب سے بدترین ہوگی۔ کیا ہی برا منظر ہوگا جبکہ اس درخت سے کھائیں گے، اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیئیں گے، اور وہ بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ پیاسے اونٹوں کی طرح خوب پانی پیئیں گے، تھوڑا پانی نہیں۔ پھر کیا عالم ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا کے اندر ڈال دیا جاوے
زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے اندر ٹپکا دیا جاوے تو یقیناً تمام دنیا والوں کی غذا کڑوی ہو جائے گی. یعنی ایک قطرہ کتنا بھیانک وہ منظر ہوگا. اس لیے کہتے ہیں دنیا کے اندر ایسے کام کرے کہ اللہ مرتے کہ جا بھائی جنت میں جا. دنیا کے اندر تو تکلیفوں کو برداشت کر کے جا جنت میں مزے کر. پھر فرمایا زقوم کے درخت کو اس کا اگر قطرہ ایک سمندر یا دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو سب چیزیں کھانے پینے کو کڑوی ہو جائے. اب بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی. حاکم کی روایت میں ہے خدا کی قسم اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے دریاؤں میں ڈال دیا جائے گا تو وہ یقیناً تمام دنیا والوں کی غذائیں کڑوی کر دے. تو بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا ہی زقوم کا ہوگا. پھر فرمایا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا. وہ اس دوزخ میں کھولتے ہوئے پانی اور غساق کے علاوہ کوئی ٹھنڈک اور پینے کی چیز کا مزہ تک نہ چکھ سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غساق کا ایک ڈوز دنیا میں ڈال دیا جاوے تو تمام دنیا والے سڑ جائیں. تمام دنیا والے کیا ہو جائیں؟ سڑ جائیں. اس کے متعلق اکابر امت کے مختلف اقوال ہیں. صاحب مرقات نے 4 قول نقل کیے ہیں کہ زخمیوں کا پیپ دوزخیوں کا پیپ دوزخیوں کے آنسو مراد ہے. زمہریر یعنی دوزخ کا ٹھنڈا والا عذاب مراد ہے. غساق سڑی ہوئی اور ٹھنڈی پیپ ہے جو ٹھنڈک کی وجہ سے پی نہ جا سکے گی مگر بھوک کی وجہ سے مجبوراً پینی پڑے گی. بہرحال غساق ایک بڑی بری چیز ہے. اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. پھر فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اور اگر پیاس سے تڑپ کر فرمائیں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی طرح ایک دم تلچٹ کی طرح گرم ہوگا. وہ چہروں کو بھون ڈالے گا. کیا ہی برا پانی ہوگا اور دوزخ کیا ہی بری جگہ ہے. وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ من کل مکان وما هو بمیت. اس پیپ کا پانی پلایا جائے گا جس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور اس کے گلے سے مشکل سے نیچے اتر سکے گا اور اس کو ہر طرف سے موت ہی موت نظر آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں. یعنی ہر طرف سے اس کو طرح طرح کے عذاب دیکھ لے گا. اب سوچے گا کہ اب مر جاؤں مگر وہاں موت نہیں آئے گی. کہ مر کر ہی آدمی کے پاپ کیا ہو جائے کٹ جائے لیکن موت آنے والی نہیں. یہ سب کیا ہے؟ ہمارا کیا ہوا نتیجہ ہے. یہ سب کیا ہوگا؟ ہمارا کیا کرایا ہوگا. اس لیے دنیا کے اندر ایسے اعمال کرے کہ ہمارا نام عمل پاک صاف ہو. وَسُقَىٰ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. اور دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کے اتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا. ایسا بھیانک پانی ہوگا کہ پیتے ہی اندر کی چیزیں سب ختم ہو جائے گی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما. بے شک ان کافروں کے لیے ہمارے پاس بیڑیا اور آگ کا ڈھیرا اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ طعام ذی غصہ ایک کانٹا ہوگا جو گلے میں اٹک جائے گا. جو گلے میں کیا ہوگا؟ نہ باہر نکلے گا نہ اندر جائے گا. وہ کانٹا گلے میں اٹک جائے گا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا دوزخیوں کو اتنی زبردست بھوک لگا دی جائے گی جو اکیلے ہی اس عذاب کے برابر ہوگی جو ان کو بھوک کے علاوہ ہو رہا ہوگا. لہٰذا وہ کھانے کے لیے فریاد کریں گے. اس پر ان کو ذریع کا کھانا دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک کو ختم کرے گا. پھر دوبارہ کھانا طلب کریں گے تو ان کو طعام ذی غصہ گلے میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا جو گلوں میں ایسا اٹک جائے گا کہ اس کے اتارنے کے لیے
تدبیر کریں گے، سوچیں گے کہ وہ اس کانٹے کو کیسے نکالا جائے، تو ان کے دماغ میں بات آئے گی کہ دنیا میں ہم اگر گلے میں کچھ اٹک جاتا تھا تو ہم پانی کو پیتے تھے، اس کے لیے پانی مانگیں گے، دنیا میں پینے کی چیزوں سے گلے کی چیز کو اتارا کرتے تھے، لہذا پانی طلب کیا جائے گا، چنانچہ کھولتا ہوا پانی لوہے کے کسی برتن کے ذریعے ان کے سامنے کر دیا جائے گا۔ وہ لوہے کا برتن جب ان کے چہروں کے قریب ہوگا تو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، اس کی تپش، اس کی گرمی اتنی بھیانک ہوگی کہ اب تک پیا نہیں، اب تک منہ بھی لگایا نہیں، بس چہرے کے سامنے آیا ہے تو اس کی گرماہٹ، اس کی تپش کی وجہ سے چہرہ کیا ہوگا، سوج کر پھک جائے گا۔ جس طریقے سے اگر کسی بندے کا غلطی سے سائلنسر پر پیر لگ جائے تو کیا حال ہوتا ہے، پیر سوجتا ہے، اس کے اندر پانی بھرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ چہرہ کیا ہوگا، سوج جائے گا۔ پھر جب پانی پیٹوں کے اندر پہنچ جائے گا تو پیٹ کے اندر کی چیزیں یعنی آنتیں وغیرہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسقا من ماء صدید یتجرعہ، پڑھ کر فرمایا کہ پیپ کا پانی جب دوزخیوں کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا، اور پھر قریب کیا جائے گا تو چہرے کو بھون ڈالے گا اور اس کے سر کی کھال کے اوپر سے چہرہ اوپر چلا جائے گا۔ پھر جب اسے پیے گا تو اندر کی اتڑیاں ٹوٹ گل کر نیچے کے راستے سے خالی ہو جائے گی۔ کتنا بھیانک پانی ہوگا کہ اندر کی اتڑیاں گل کر نیچے کے راستے سے باہر نکلے گی، کتنا بھیانک عذاب ہوگا۔ یہ سب کیوں ہوگا کہ دنیا کے اندر ہم نے اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی کو گزارا۔ آج وقت ہے، ابھی وقت ہے، ہم اسی مجلس کے ختم ہونے پر جمعہ کا مبارک دن ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے، اس دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ ہم ابھی نماز میں ارادہ کر لے، اللہ کے سامنے دعا کرے کہ اللہ پچھلی زندگی سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھٹ سے معاف کرے گا۔ کیسے؟ اللہ کو معاف کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک گناہ ایسا ہے، شرک والا گناہ، جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے اتنے گناہ لا کہ زمین کی خلا کیا ہو جائے، بھر جائے، آسمان تک لگ جائے تیرے گناہ، اور پھر میرے سامنے آ کر معافی مانگ، میں تیرے گناہوں کی فکر نہیں کروں گا، معاف کیا۔ ایک شرط، شرک نہ، اس چیز سے ہم بچیں۔ تو آج بھی ہمارے پاس موقع ہے، نہ جانے موت کہاں کب کس کو کیسے پکڑے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان کا واقعہ ہے، اس زمانے کا واقعہ ہے کہ ملک الموت کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے، جا بولے، وہ جو بندہ بیٹھا نا حضرت سلیمان کے پاس، اس کی روح کو قبض کر ہندوستان میں، کدھر؟ ہندوستان میں۔ اب وہ ملک الموت آ کر اس کو ایسے دیکھتے ہیں آنکھ پھاڑ کے، حضرت سلیمان کے بازو میں بندہ بیٹھا ہوا تھا، ایسے دیکھتے ہیں۔ ملک الموت کو بھی ٹینشن، یہ بیٹھا ہے فلسطین میں اور اللہ حکم کیا دے رہے، اس کی روح کو نکال کدھر؟ ہندوستان میں۔ اب یہ بھی ٹینشن میں آ کے آنکھ پھاڑ کر دیکھ رہا، تو حضرت سلیمان سے پوچھتا ہے، وہ بندہ جو ہے نا اس کو دیکھ رہا ہے، کون ہے؟ کہ جان نکالنے والا فرشتہ ہے۔ ایسے کھائی بولتا ہوگا ہے، ہمارا بھیتی واٹتی کائے کرا، ادھر سے میرے کو بھگا دو کدھر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، فرشتوں جناتوں پر حکومت تھی، ہواؤں پر حکومت تھی۔ جناتوں کو حکم دے اس کو اٹھا کدھر دور جا کر پھینک، اور جنات نے لا کر چھوڑا اس کو ہندوستان میں، اور ملک الموت نے وہاں کر اس کی روح کو قبض کیا۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ موت کہاں کب کیسے آئے گی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے ہم بھی کہہ نہیں سکتے کہ جمعہ کے بعد ہم لوگ مسجد سے باہر نکلیں گے، نہیں نکلیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہماری۔ صحابہ سے پوچھا گیا بھائی موت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے صبح کرتا ہوں تو رات کا بھروسہ نہیں۔ بولے کیا بات کر رہے ہو، صبح اور رات؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں جب نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کے ختم پر ایک سلام پھیرتا ہوں تو دوسرے سلام کی گارنٹی نہیں۔ یہ موت ہے، کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس حالت میں آئے گی نہیں پتا۔ اس لیے ہم اپنے اعمال کا
جائزہ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ انسان دن میں رات میں سوتے وقت دن بھر کے اعمال کے بارے میں سوچے کہ میں نے دن بھر میں کیا کام کیا، اور اللہ سے کیا کرے، ندامت کے ساتھ میں معافی مانگے کہ میں نے کیسے کیسے کام کیے۔ اگر اچھے کام کیے تو الحمدللہ، اگر اچھے کام ہم سے نہیں ہوئے تو اللہ سے معافی مانگے، آئندہ کا ارادہ پکا کرے۔ تو آج مبارک دن ہے جمعہ کا، ہم ابھی نماز کے بعد اللہ سے توبہ صلاح کریں، اللہ سے معافی مانگے، اپنے کانٹیکٹ کو جوڑنے کی کوشش کریں اور اللہ سے کہے اللہ آنے والی زندگی تیرے احکام کے حساب سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے حساب سے گزاروں گا۔ اللہ تعالی ہمارے گناہ کو بھی انشاءاللہ کیا کرے گا، معاف کرے گا۔ کرتے ارادہ انشاءاللہ؟ ہاں، تو جو سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ، اللہ تعالیٰ کرے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔